اچھا، آج کے ٹاپک کو پہلے ڈسکس کر لیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میٹاورس کا جو ہے نا ٹاپک، وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل رات 10 بجے والا ہی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میٹاورس کے بارے میں اور ٹھیک ہے، بھی کچھ نالج مجھے پتہ لگی ہے، تو وہ اس پہ مزید سرچ کر کے رکھ لیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہوا تھا پورنوگرافی کا، وہ والا رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیزا، اسٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پورنوگرافی ہوتی کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا ہی نا سخت سوال ہے کہ پورنوگرافی ہوتی کیا ہے، کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نا میں آپ کو نا صحیح صحیح بتاتی ہوں کہ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ جانے والی سیدھی بات ہے پبلک میں، تو یہ آپ کی میری فیملی سب لوگ جو ہے نا وہ سنیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو لازم ہے کہ ابراہیم بیٹا، آپ نا اچھی بات نہیں کر رہے ہو، آپ شاباش جاؤ اپنا کھانا کھاؤ۔ اچھا چلو جاؤ، شاباش اپنا کھانا کھاؤ۔ اچھا آپ آؤ ادھر، آپ آ کے ادھر بیٹھو، آپ میری جگہ پر، تو میں اب بھی آتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ویسے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ یہ چیز آخر ہوتی کیا ہے۔ ہوں، اگر سمپل الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے نا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف جو ہے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ ہونا چاہیے، ہوں، لیکن یہ جو ہے کسی طرح سے شیطان نے انسان کے دماغ میں ایسی کچھ خرافات ڈالی کہ جب سے ویڈیو کا ٹائم آیا ہے تو تبھی سے یہ چیز بن رہی ہے، اور اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ اچھا، تو یہ بیسکلی دو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں وہی سب کچھ کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی پرائیویٹ مومنٹس جو اپنے گزارتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فرق یہاں پہ اتنا آ جاتا ہے کہ کوئی تیسرا بندہ ان کو دیکھ رہا ہے وہ سب چیزیں کرتے ہوئے، اور یہ نہ صرف دیکھنے کی حد تک نہیں رہتا، اس میں پھر اور مزید ڈیٹیلز بھی آ جاتی ہے جن کی ڈیٹیل میں فی الحال جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر سوال اتنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے، اور اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں، ہوں۔ اس کی میں بھی ہسٹری یہ میں آپ کو چاہوں گی بتا کہ دوں اسے کہ بتائیے گا، کیونکہ میں نے سنا تھا، پڑھا تھا، ایکچولی سنا نہیں تھا کہ یہ پکچر سے اسٹارٹ ہوئی تھی، مسلمانوں کو سب سے زیادہ کمزور کرنے کی سازش تھی۔ کہتے ہیں کسی قوم کو ہرانا ہو، تباہ کرنا ہو، تو اس میں فحاشی اور بدکاری عام کر دو۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نا اس کی ہسٹری پتہ ہے آپ کو، ویڈیوگرافی سے بھی پہلے کیا ہے، جب ویڈیوز ایگزیکٹلی۔ آئی بھی نہیں تھی، یہ اینشینٹ کی ہے، جب کوئی کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا، تب بھی کچھ کلٹس ہوتے تھے، وہ کچھ لوگوں کو فورس کرتے تھے ایسی چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے، اور وہ 12-13 لوگ ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ پھر مطلب مزید آگے جو چیزیں ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ جہاں سے مجھے اس چیز کا زیادہ آئیڈیا ہوا، سوری، وہ یہی تھا کہ یہ ایک پکچر پہ پینٹ کر کے، ایک پیپر پہ پینٹ کر کے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ مسلمان جنگ میں تھے، اور ان کو وہ رات کو چھپ کے دیکھتے تھے، ان کا ایمان کمزور ہونے لگ گیا تھا، اور وہ جنگ و جدل سے اوائڈ کرنے لگے تھے۔ تب سے یہ مسلمانوں میں تب سے زیادہ کامن ہونے لگ گئی ہے۔ اچھا اچھا، دیکھیے، ایک نا رپورٹ آتی ہوتی ہے، ورلڈ کی رپورٹ ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں پر ذہین لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں کہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت لوگ پائے جاتے ہیں، کہاں پر سب سے زیادہ بچے، کہاں پر ٹوئنس بچے پیدا ہو رہے ہیں نا، اس طرح کی ڈفرینٹ رپورٹس ہوتی ہے۔ تو ان رپورٹس کے اندر ایسا آیا ہے کہ پورنوگرافی میں جو مسلم کنٹریز ہے، خاص طور پہ پاکستان، وہ سب سے پہلے نمبر پہ آ رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں میں زیادہ پھیل گیا، ہاں اوبویسلی پھیلا تو ہے، لیکن دوسری کنٹریز میں بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے جان بوجھ کے بھی کنٹریز کا نام ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے۔ کنٹری کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور ٹیک کے معاملے میں کچھ ہیرا پھیری کرنا آج کل میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کا بچہ بھی آرام سے بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر کوڈنگ کر کے، تو وہ کسی فیس بک آئی ڈی کو ہیک کر لینا یا کسی ٹیک چیز کو ہیک کر لینا، اس کے لیے آج کل کچھ مشکل نہیں رہا۔ ایسا ہے۔
شیزا، یہاں میں ایک اور بات کہوں گی کہ پاکستان میں پورنوگرافی کا ٹرینڈ بہت زیادہ، مجھے بھی ایسا لگتا ہے، کیونکہ سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. اب اس دراصل کے نا یہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے نا. ایجوکیشن نہیں ہے، سیکس ایجوکیشن تو بالکل بھی نہیں ہے. جو دوسری ایجوکیشن ہے اس میں اتنا اوپن انوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو اٹریکٹ رکھ ہی نہیں سکتے. لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں، نہ لڑکوں کی نظروں میں ہے نہ لڑکیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا پہن کے کس جگہ جا رہی ہیں. مجھے پورنوگرافی کی ایک ٹائپ ہراسمنٹ بھی لگتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں انسٹاگرام پہ ایک دیکھ رہی تھی کہ ترکی کے اندر کچھ مسلمانوں نے ترکش لڑکیوں کی فحش مطلب غلط طریقے سے ویڈیوز بنائی ہیں. ان نے غلط طریقے سے ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، غلط طریقے سے دیکھا ہے. یہ اور تو وہ یہ تو ایک الگ ہی بالکل ٹاپک چلا جاتا ہے نا. ابھی ہم لوگ اگر ہوں کہ یہ اسٹارٹ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے اور بعد میں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسٹارٹ یہ ایک چھوٹی سی چیز سے ہوتا ہے. کسی کو دیکھا، ہوں آپ کو بائی چانس آپ کو غلط فیلنگ کان نے ڈالی، اچھا اچھا کر سکتے ہیں. اور دین آپ کے پاس ایک سورس ہے، فون ہے، آپ نے اس کو آن کیا، انٹرنیٹ اسیس ہے، ہر چیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہوں سستا انٹرنیٹ ہی پاکستان کا ہے. سب سے اچھا زیادہ اسیس پاکستانی انٹرنیٹ پہ پاکستانیوں کو ہے. اچھا ابھی میں نا دو تین چیزیں بتاتی ہوں تمہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب گناہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے کہ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. فرسٹ آف آل ایسا نہیں ہے. اب دیکھو میوزک بھی تو ہے نا. پچھلے دنوں ساحل ادیم کا ایک انٹرویو چل رہا تھا تو ان کو وہ لڑکی یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی ہمارے قومی ترانے میں بھی میوزک ہے، ہمارے آس پاس بھی میوزک ہے، تو ہم ان کو کیسے اوائڈ کریں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے نا ان کا حوالہ یہی تھا کہ ابھی تو آپ میوزک کا کہہ رہے ہو نا، آنے والے وقت میں زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ آپ یہی سوال پوچھ رہے ہوگے کہ اب ہم زنا کو اوائڈ کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو ہوں پہلی تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بن جاؤ نا اوائڈ کرنے والے. پہلے آپ اپنے سے تو شروع کرو اوائڈ کرنا. پہلے آپ بالکل. اپنے سے شروع کرو کہ آپ نے لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا. آپ نے لڑکی جیسے مرضی کپڑے پہن رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر نظر ہی نہیں رکھنی ہے. پہلی نظر اسلام میں معاف ہوتی ہے. اگر غلطی سے سامنے سے کوئی لڑکی اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے وہ آ رہی ہے، تو آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دو. اچھا دوسری چیز یہ کہ ایکسیسیبل پاکستان میں کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اب آپ دیکھو پاکستان کی مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بہت بیچاری ہوتی ہیں اور وہ لٹرلی بہت بیچاری ہوتی ہے. ان کے اپنے سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں وہی نہیں سولو ہو رہے ہوتے، تو انہوں نے بچوں کی پرورش کیا کرنی ہے. اور یہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پرورش بڑی اچھی ہو رہی ہے. جب آپ باہر جاتے ہو نا اور باہر جا کے بچوں کو دیکھتے ہو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچے کی پرورش کیسے کی جاتی ہے. وہ لوگ اپنے بچوں کو کوئی آئی پیڈ یا وہ فون دیتے ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ دیتے ہیں، ادر وائز وہ دیتے نہیں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. ان کے ماں ان کے باپ اپنے بچوں کے سر پہ رہتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں. ادھر باپ منہ نہیں لگاتے بچوں کو. تو انہوں نے کیا پرورش کرنی ہے. پھر صحیح ہے بچے بھی ویسے. موبائل میں لگے رہتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کی جڑ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. لیکن یہ ساری ایک الگ باتیں ہیں. فی الحال ہمیں یہ ہے کہ ایسے لوگ، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے اسپیشلی ٹارگیٹڈ وہ لوگ ہیں جو کہ آج کل کے ٹائم پہ مجبور ہو گئے ہیں، جنہوں نے غلطی سے یا کسی دوست نے دکھا دی ویڈیو ایسی، یا غلطی سے خود دیکھ لی، کہیں پڑی ہوئی تھی، میموری کارڈ کوئی ملا، انہوں نے کھولا اور دیکھا. پہلے تو ان کو عجیب لگا کہ چلو یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا. لیکن اب ان کا اسلام ان کو روک بھی رہا ہے کہ یہ چیز نہیں دیکھنی. ان کے اندر یہ ایک جنگ جاری ہے کہ یہ چیز دیکھنی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی. دل بھی کر رہا ہے دیکھنے کو، ان کا جسم بھی مانگ رہا ہے یہ چیز کہ میں نے دیکھنی ہے دیکھنی ہے. اور ایک طرف سے ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ چیز میں دیکھوں گا تو یہ میں دوزخ میں جا سکتا ہوں اس وجہ سے، یا میری زندگی برباد ہو سکتی ہے. وہ اویئر ہے ان چیزوں سے، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہیں یہ چیزیں کرنے سے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک اور سوال مجھ سے بہت زیادہ سسٹرز پوچھ رہی ہیں، خاص طور پہ ایسی سسٹر جو کہ پاکستان میں ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں. اب ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ ان سے مانگ رہے ہیں ایسی پکچرس. ہوں اب یہ وہ بہت کہتی ہے
ہسبینڈ اور وائف تک محدود نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا حرام ریلیشن شپس والوں میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہے۔ اور ہسبینڈ وائف اب جب مانگ رہے ہیں تو ایک طرف سے وہ وائف کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ہسبینڈ کا حق ہے، دوسری طرف سے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ شرم آتی ہے کہ ہم کیمرہ ایسے کر کے تو پکچرز بنائے، تو یہ بڑی غلط چیز ہو جاتی ہے نا تو کرنے میں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نیٹ فلکس پہ ایک مووی دیکھ رہے تھے، لیوتھر دی فالن سن۔ اس ہوں کا کانسیپٹ ہی یہی تھا کہ اکثر ہم میں سے میکسیمم پورن دیکھتے ہیں یا کوئی اور گناہ، ہماری جو سیکریٹ لائف ہے نا وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ ہم اپنی سیکریٹ ہاں لائف ہونا ڈیجیٹل ہونے کو بولتے ہیں، ہمیں اکیلے رہنا ہے، ہم اپنے کمرے میں جا کے اپنا لیپ ٹاپ اپنا فون آن کر لیں گے، ایسے ہی ہے۔ اس مووی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ڈارک ویب کا کانسیپٹ سنا ہی ہوگا، ڈارک ویب ویب سائٹ کے بارے میں۔ ہاں جی اس میں ایک پورا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا جہاں پہ لڑکیوں کو، لڑکوں کو، آدمیوں کو، ان کی انڈر 18 ٹینز جو ہوتے ہیں ہمارے ٹین ایجر، ان کو پکڑتا تھا، ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری پکڑ لیتا تھا، لائک کسی نے پورن دیکھا ہے، کسی نے سیکس کی ہے ان فرنٹ آف کیمرا، ٹھیک ہے، کوئی کپڑے چینج کر رہا ہے، کیونکہ ہماری کوئی جان بوجھ کے نہیں بھی کرے، سپوز لیپ ٹاپ آن ہے، اب ہاں یہاں پہ جی کوئی، میں ہی اب خود کو لے لیتی ہوں، میں کپڑے چینج کرنے لگ جاتی ہوں، تو یہ بالکل چیز ایسا ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ بالکل انہی ایسا ہی چیزوں ہے۔ کو ریلس بناتا تھا اور ان سے اپنی مرضی کا کام کرواتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، اور پھر ان سے کہتا تھا کہ آپ لوگ کیمرہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے اور آپ لوگ کسی بہت اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دو، یا ان کو کڈنیپ کرتا تھا، ایک ڈارک روم میں لے کر جیسے وہ جاتا بلو تھا جہاں، ویل بھی آئی تھی نا ابھی کچھ عرصہ پہلے، گیم ہے نا؟ ہاں اسی طرح کا تھا کچھ، ملین اور ٹریلین کیمراز ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس انسان کو وہاں پہ بہت رuthlessly بہت زیادہ ظالمانہ، جابرانہ، اوفینسو طریقے سے اس کو ہوں مارتا، اور وہ نا باقاعدہ میں ویڈیو کرواتا تھا کہ اس کو کیسے مارا جائے۔ تو ہاں اس کا جو جی بیس تھا وہ صرف یہ لیپ ٹاپ اور موبائل کا کیمرہ تھا۔ انفیکٹ کل مجھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ جو تم کیمرہ آن کر کے رکھ دیتی ہو نا، مجھے تمہاری حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے، میں تمہارا لیپ ٹاپ نہ آن دیکھوں، تمہارا کیمرہ نہ آن دیکھوں، اگر تم نے تو واش روم آپ جانا ہے کیمرہ اور ایک لیپ ٹاپ آپ میری درامد بات سنو، میرے خیال سے 100 یا 200 روپیز کا ایک کیمرے کا آتا ہے، شٹر آتا ہے، تو وہ آپ دراز سے آرڈر کر لو یا آتے جاتے کہیں سے بھی آپ لے لو، وہ اس کے اوپر لگاؤ، جب کیمرہ کی ضرورت ہو تو آپ اس کو وہ ہٹا دو، جب کیمرہ کی ضرورت نہیں تو آپ اس کو لگا دو۔ اچھا اسی سے نا میں اس کا چیز کا آنسر کرنا چاہوں گی ہوں کہ جو ہسبینڈ بھی اپنی وائف سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو لڑکے لڑکیاں 13-14 سال کے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا تم مجھے یہ چیزیں نہیں بھیج سکتی تو تم میرے نکاح میں آ جاؤ، تو تم اپنے ہسبینڈ کو تو منع نہیں نہ کر پاؤ گی پھر، تو یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ عورت کا جو نکاح ہوتا ہے نا، مرد وہ اپنے بھائی یا ابو کے اجازت کے بنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ فرسٹ تو یہ ہے، چاہے جو بھی مجبوری ہو، اس کے امی ابو بہت ظالم ہے، اس کو نفرت ہے اپنے امی ابو سے، اس کے امی ابو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، آپ کا نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی جو ٹین ایجرز یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوگی جو ہسبینڈ وائف کی کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا پتا جو واٹس ایپ آپ نے اپنے انسٹال کیا ہوا ہے، فیس بک انسٹال کی ہوئی ہے، وہ آپ پہ نظر نہیں رکھ رہے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی جو ایک وائف جس کو آپ نے نکاح میں رکھا ہوا ہے اس کو کتنے کروڑ لوگ دیکھ لیں گے آپ کی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ یا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ شیزا، دا بیسک پوائنٹ واس کہ وہاں پہ بھی اس جو بھی کیمرے کے سامنے کچھ کر رہا تھا اس کا ہر خالی سب کہ یا اس کا بوائے فرینڈ یا اس کا ہسبینڈ یا وہی نہیں دیکھ رہا تھا، جو آپ کے ڈیٹا ہینڈلنگ سرور پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ایوری تھنگ دیکھ ہوں، رہے تھے، بہت ہر اچھا ہے۔ چیز دیکھ رہے تھے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، اسی لیے تو وہ سب لوگ سے بھی پہلے ان سب ہمارے چیزوں میں۔ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائفس کو مت اس طرح انفلونٹ کریں۔ کیا؟ میں نے کہا یہ بات گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی سائڈ تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے ہمیں اپنے حلال ریلیشن شپس میں آگے لے کے آنے چاہیے، ہمارے ہسبینڈس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ ہوں ہاں بالکل۔ اچھا السلام علیکم میرے نابیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اگر آپ میوٹ رکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آنا چاہیں تو آپ ویلکم ہے، آ سکتی ہیں۔
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بہت 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 اچھا لگا آپ سب لوگ بیٹھ کے میرے ساتھ اسلامک ڈسکشن کر رہے ہو. مجھے ٹائم ہی ہے ابھی، میرا لیٹ جوائن اچھا کیا. اچھا اچھا، اس چیز میں نا میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لٹرلی یہ آنکھوں کے سامنے میرے ہوا ہے. میری آنکھوں کے سامنے لوگ نا کچھ کرتے ہیں. جب میں آپ کو پتا ہے کہ میں یو اے ای میں رہتی تھی، تو وہاں پر کچھ لڑکوں کی کچھ باتیں ہوتی ہے جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھوں گی. کیونکہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا، اس کو ماں باپ نے نا گھر میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دنیا آپ سب کو پتا ہے کہ کیسی ہے. اچھا، اس کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کو دنیا کا اتنا پتا نہیں ہوتا. اب جب لڑکا اس کو کہتا ہے نا کہ تم مجھے اپنی یہ والی تصویریں بھیجو ورنہ میں اس کو کٹ لگا دوں گا، تو وہاں پر اس کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا دہل جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کٹس لگا لے گا، اگر اس کو کچھ ہو گیا، اس کا خون نکلے گا. لڑکیوں کا آپ کو پتا ہے دل بڑا نازک ہوتا ہے. تو ایسا نا ہی ہے. میں ان سب سسٹرس کو کہنا چاہوں گی کہ کوئی آپ کو کہے کہ میں کٹس لگا رہا ہوں، کٹ لگا کے آپ کو تصویر بھیجے، آپ نے کسی چیز پہ جی جی اچھا جی اچھا تو آپ نے کسی چیز پہ بھی فوکس نہیں کرنا. ان کو مرنے دیں، ان کو کٹنے دیں، ان کا خون نکلنے دیں. تو اپنی آخرت بھی برباد نہ کریں، اپنی زندگی بھی برباد نہ کریں. یہ صرف لڑکے ہی نہیں کر رہے، یہ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. ہاں، لڑکیاں میں نے سوسائٹی اپنے دھمکی لڑکے کو دینا. دیکھی. ایسے ہی ہے. اور اب اگر اس سے پہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم نظر آئے. اور اگر دیکھا جائے تو ہاں آج وہ جی، سب بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اور میں چاہتی ہوں کہ دراصل اگر اچھا ایسا لباس کیوں مطلب پہنا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں تو یہ رکھا ہے کہ ہم ڈھک کے چلیں. تو سب سے پہلی شروعات یہ پورنوگرافی کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ کوئی عورت ایسا لباس پہنتی ہے جو کہ اس کا جسم جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ڈھکا بھی ہوتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ایون کہ پورن موویز کی بھی شروعات کہیں نہ کہیں اسی چیز سے ہوتی ہے. ہوں ٹھیک ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی. یہ اسٹارٹ ہوا تھا جو جب یہ مسلمانوں پہ کفار غالب آیا ہوا تھا، ہوں تو یہ جو کفار تھے انہوں نے ہی یہ ڈھکے ہوئے عریاں لباس عورتوں کو دکھائے تھے، اور عورتیں بڑا اٹریکٹ ہوئی تھی اس سے. وہ سب سے پہلے جالی دار بازو کا کانسیپٹ آیا تھا. آہستہ اچھا آہستہ 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 چیزیں کھلتی ہی گئیں اور ہماری عورتیں نمائش اچھا، ان کی ہوئی. میں آپ کو نا یہاں بس بتاتی ہوں کہ اگر میں پرسنلی بات کروں نا ہوں تو مجھے یہ ڈریسز نا کافی اچھے لگا کرتے تھے. ایسے ڈریسز جو نو وہ مطلب کافی پیاری لگتی ہے، ڈولس کے جیسے لگتی ہے. اچھا، آپ نے یہ چیز نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو بچیاں ان کے ذہن میں یہ ڈولز کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ ڈول ہے، یہ پیاری ہے، آپ ان سے کھیلتے ہو. اب بچی نے جو دیکھنا ہے اس کے ذہن میں وہی چلنا ہے. پھر ہمارے جو سیریلز ہوتے تھے یا جو موویز ہم لوگ ڈزنی کی دیکھا کرتے تھے ٹی وی کے ہوں اوپر جو لگا کرتی تھی، ان میں بھی ایسی ہی کچھ ڈریسنگ ہوتی تھی. تو آپ کو آئیڈیا لگ رہا ہے یہ کتنی پہلے سے پلاننگ کی جا رہی ہے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کی. ایسا ہی ہے فضا، ایسا ہی ہے. اچھا فضا مجھے ایک اور چیز میں نے آبزرو کی تھی. ہاں جی جو بچیاں ڈول کے ساتھ نہیں نہ کھیلیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ایکوریٹ ہوگی. جی ان میں یہ تھوڑا سا نا کانسیپٹ میں نے کم دیکھا ہے. فحاشی اور یعنی ان کے لباس میں نے کم دیکھی ہے. اوبویسلی ایسے ہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہو ایک چیز جس کو آپ پسند کر رہے ہو، آپ بڑے ہو کے وہی بننے والے ہو. ایسا ہی ہے. اور کچھ گھر کا انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے پہلے ہماری امیاں ابائیں پہنتی تھی، ہم لوگ چادروں پہ آئے آگے. ہمارے سے بعد والی جنریشن دوپٹوں کی ہے، دوپٹوں سے بعد اب وہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، شیطان کا ایسا ہی ہے نا. شیطان ایک دم سے نہیں آ کے کہہ دیتا کہ یہ گناہ کر دو. وہ آہستہ آہستہ وہ جو چاکلیٹ ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی چاکلیٹ جو میلٹ ہوتی ہے، اس ہوں ٹائپ کا اس کا وار ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا وار کرتا ہے انسان پہ. ایون کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ چاکلیٹ میلٹ ہو کے پگھل جاتی ہے. تو ہوں ہمارا ایمان بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا پگھلتا پگھلتا پورا کا ہوں پورا ہی پگھل جاتا ہے اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں لگتا.
ایسا ہی ہے. اچھا جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے وہ اس چیز سے کیسے نکلیں گے؟ کافی اچھا کوشچن ہے، اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا بھی تھا. ہوں. تو جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا نا، کہ آپ اکیلے کمرے میں مت رہو. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھو، اپنی فیملی کے درمیان بیٹھو، خاص کر اس وقت جب آپ کو اس طرح کی ارج ہونے لگی ہے. ہاں یہ اچھا پوائنٹ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ کی ایج ہے ایسی تو آپ شادی کر لو ایک اچھا انسان ڈھونڈ کے. ایگزیکٹلی 18 ایئرس کے بچے آج کل میچیور ہیں، کوئی چھوٹا نہیں رہ گیا اب. اور جی. جو ساری میچورٹی ان کو دے دی ہے ہمارے موبائل نے، ہمارے میڈیا نے، ہماری یونیورسٹیز نے، ہمارے کالجز نے. شیزا بہت زیادہ گند ہے. میں وہ ایکسپلین کرنا بھی چاہوں تو سم ٹائمز لڑکی ہونے کے ناطے نہیں بھی کر سکتی. ٹیچر اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی بیریئر نہیں ہے. اچھا جی ہاں. ایسا تو پھر ہوتا ہی ہے. اچھا ان لوگوں کے لیے نا ایک اور بھی ٹپ ہے، جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہے اور نہیں نکل پا رہے ہیں، لاکھ ہوں کوششوں کے بعد بھی نہیں نکل پا رہے ہیں، اور ان کا گلٹ نا ان کو اندر اندر کھاتا ہوں جا رہا ہے. اچھا ایک ہوں ہے مفتی مفتی اس مفتی ابراہیم مینک ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے ان کا لنک لے لے. ان کا لیکچر ایک بار سن لے وہ ان تو سامنے والے 7 سال 8 سال 10 سال بھی گزر جائیں گے نا، ایک تو اس کو دل نہیں کرے گا پورن دیکھنے کو. سیکنڈ یہ کہ یہ نا ایک ول پاور آپ کو محسوس ہوگی. جیسے یہ 5 یا 6 منٹ کی لذت کے بعد آپ کو برا محسوس ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو کنٹرول کرنے لگو گے نا آپ خود کو کچھ سمجھنے لگو گے، آپ خود کو اپریشیٹ کرنے لگو گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی انسان بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں تو اس کے بعد وہ ہوں کرتا ہے ڈائٹنگ. اب جو ایسا ہی ہے. جیسے جیسے وہ چیزوں کو اوائڈ کرتا جاتا ہے نا، اس کو اندر سے خوشی ملتی جاتی ہے کہ ہاں آج میں نے پیزا نہیں کھایا، آج میں نے برگر نہیں کھایا، آج میں نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائی. ایسا ہی ہے. وہ تو اس کو سپیریئر بڑا فیل کرنے لگ جاتا ہاں ہے. بہت سپیریئر محسوس ہوتا ہے. جب کوئی انسان یہ بھی چیز چھوڑتا ہے یا انشاء اللہ چھوڑے گا تو اس کو بھی بہت سپیریئر محسوس ہوگا، اور وہ دیکھے گا اس کی پرفارمنس میں بہت بہترین فرق پڑے گا، اور اس کی زندگی آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف چلی جائے گی. اس کا ایسا ہی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مائنر سی ارج ہوتی ہے، آپ کچھ دیکھ لیتے ہو، آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں. انسان آپ کو پرموٹ کرتا ہے اس چیز کو آپ کے ہوں. اندر. خیر ہے 2-3 منٹ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہونے اچھا دو. اور نا انسان کیا کرتا ہے، اس کا علاج کرنے کی بجائے نا خود پہ ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ خود کو بڑا گھٹیا اور بڑا نیچ سمجھنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی جب اس نے اپنی عرش پوری کر لیتا نا انسان، ہاں جی. شیطان اس کو ملامت کرنے لگ جاتا ہے. تم نے کیا کیا، تم نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ تو بہت ناراض ہے تم سے، اب تو تمہاری کوئی دعا نہیں قبول ہوگی، ہاں. تم کو گنہگار بندہ اللہ نے نہیں دیکھا. اور وہ انسان کنٹینیوس انگزائٹی اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. اور اچھا وہ میں نا یہاں پر ایک اور بہت بہترین، مجھے نا تمہاری بات سے ایک بات یاد آئی جو میں کرنا بہت ضروری سمجھوں گی. کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہینڈ پریکٹس جو کہ مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حلال ہے، یہ زنا کے زمرے میں نہیں آتی. وہ لوگ بہت غلط کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلط دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، غلط باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، غلط باتیں سننا کان کا زنا ہے، اور جو قدم زنا کی طرف چل کے جاتے ہیں ان قدموں پہ بھی گناہ ہے. تو آپ صحیح سوچیں ہے. کہ جو ہاتھ کی یہ چیزیں کرتے ہیں کیا ان ہاتھوں پہ گناہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. شیزا یہاں پہ میرا ایک اور کوشچن ہے کہ جی میں نے جی. ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر میاں بیوی ہیں اور وہ ایک اچھا دوسرے جی کو نکل کے. ہینڈ پریکٹس دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی یہ بات اسلام کی روح سے بالکل غلط ہے. ایسے ہوں بالکل ایسے نہیں ہے، اس چیز یہ کی ایک اجازت بہت نہیں ہے. کامن کوشچن بن یہ چکا ویسے ہے. کوشچن میرے بھی مائنڈ میں میرا تھا اور بھی یہ میں نے سنا ہے. میں بھی زیب سے ایگری کروں گی کہ یہ چیز بھی غلط کے زمرے میں ہی آئے گی. لیکن بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے کہ لوگ ریفرنس دے دیتے کہ قرآن پاک میں آپ کی بیوی آپ کی کھیتی ہے، جدھر سے جیسے مرضی چاہو کرو اور کھیلو اس کے ساتھ. یہ چیز نہیں میں نے بھی سنی ہے. نہیں نہیں لیکن یہ اسلام سے دوری ہے نا. اب ہمارے لیے کہ مشعل راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن، یہ دو چیزیں ہیں
اس میں ہمیں ہر چیز کے متعلق واضح تفصیلات ملتی ہیں، ہر چیز کے متعلق. تو جو بھی غیر فطری طریقہ ہے نا، وہ چاہے میاں بیوی ہوں یا دوسرے عام لوگ ہوں، ان کے لیے ایک جیسا حرام ہے. ہاں جی بالکل صحیح بولا ہے آپ نے. وہ آیت نا مجھے یاد ہے، وہ آیت یہ ہے سورہ بقرہ میں ہے آیات، اور وہ آیت یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے تو تم جہاں سے چاہو تم آؤ. یہ آیت ہے، یہ ایگزیکٹلی یہی ترجمہ ہے اس کا، نہ کچھ آگے لفظ ہے نہ کچھ پیچھے. آپ لوگ چیک بھی ایون کے کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں نا اس آیت کا نمبر لکھ دوں گی. اچھا ایسے ہی یہ اور لوگ آیت اس کے کا حوالے ریفرنس سے نا، دے کے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میاں بیوی اچھا کا اس طرح سے. اس آیت کے حوالے سے یہی بات کرنے لگی ہوں کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا لوگوں نے کہ قرآن میں تو یہ آ گیا ہوا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی کھیتی ہیں، تو آپ ہمیں لیڈیز کے مطلب 2 ہولز ہوتے ہیں، ون از آن دی فرنٹ اور ایک بیک پہ ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم پھر بیک سے بھی ان سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری کھیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ فطرت میں جو چیزیں نہیں رکھی گئی، چاہے وہ میاں بیوی کرے یا کوئی اور لوگ کرے، وہ حرام ہی ہے. تو آپ نیدر آپ بیک سے بھی نہیں کر سکتے، آلسو آپ ہینڈ پریکٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو. شزا اگر آپ گوگل پہ اس میں چیز کا کھیتیوں ریفرنس پہ ایک نکالو بات نا کہنا تو چاہوں گی. ہوں کھیتی کی تفسیر جو مفسرین نے کیا وہ یہ کیا کہ کھیتیوں سے مراد یہ ہے نا کہ جیسے اولاد لینا، تو اولاد کا حصول ہمیں کہاں سے میسر ہے، یہ تو عقلی طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نا. ہوں اور ایسے میں ہی نے ہے. یہ بھی پڑھا تھا کہ جو پیچھے سے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ہاں اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے. مجھے اس آیت کا سوری اشاعت کا کوئی ایگزیکٹ ریفرنس ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بٹ جب اس گوگل پہ کا کوئی سرچ کر رہی ریفرنس نہیں ہے ایسا، اور ایون کہ میں لوگ نے تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے سنا بچے ہے مہنگے پیدا کہ ہوتے ہیں. نہیں یہ میں نے من یہ بھی گھڑت سنا ہے بات ہے، کہ ایسا نہیں ہے بیک لیکن سے منع ہے. اگر آپ کرتے ہیں ہسبینڈ وائف تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. ہاں جی نہیں زیب آپ نہیں اس کا نہیں یہ بھی جواب نہیں دیں. ہے. نہیں یہ بھی نہیں ہے. آپ پورا حدیث کی جواب روح دینا، سے آپ یہ بھی بول چیز رہی تھی نہیں. کچھ. کسے کہہ رہی ہیں؟ میں زیب آپ سے کہہ رہی ہوں آپ پورا اس کا جواب دیں. آپ پہلے بھی وہ کچھ بول رہی تھی نا، بات کٹ ہو گئی تھی آپ کی. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کھیتی کے لیے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہاں کھیتی سے جی مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب منہ اٹھا کے اپنے چلے جانے. کھیتی سے مراد یہ کہ ہاں کھیتی جی جو ہے وہ انسان کی فصل ہوتی ہے، اسی طرح پیداوار ہوتی ہے جس میں انسان محنت کرتا ہے تو پھر اس سے پھل بالکل حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں انسانوں کو پھل کہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ تو ایک عقلی چیز ہے نا. مطلب جی ہم یہ جی دیکھ سکتے ہیں اپنے کہ عقل کہاں سے، اولاد کا جو حصول ہے وہ کس راستے سے ہے اور کس راستے سے نہیں ہے. تو اس سے تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس فطری طریقے سے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اچھا، اور وہ نابیہ نے ایک اور کویشچن پوچھا تھا، اس کا بھی آنسر کر دیں کہ یہ نکاح والی بات جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیک سائڈ سے کرنے سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا باطل یہ ہو دیکھیں جاتا کہ ہے. قرآن و حدیث میں اس کا اچھا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہ من گھڑت بات ہے ایسے ہی. اچھا، ایک اس اور کا من گڑت یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اگر آنکھوں سے تھوڑا سا بہنگا ہو نا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے نہ شاید پیچھے سے کیا ہے، تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بن گھڑت باتیں ہیں، بس یہ کہ ہمیں جو ملتا ہے قرآن و حدیث سے وہ یہی ریفرنس ملتا ہے کہ حرام ہے، اور حرام کو حرام ہی سمجھنا چاہیے. بس حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا اور حرام ہے، یہ بھی اس طرح مجھے انسان یاد کو آئی یہاں سے ایک کمال بھی بات حرام ہے. کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے قیامت والے دن بات نہیں کرے گا. اوبیسلی جو حرام میں پڑا ہوگا تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حرام کاموں میں جو اتنا پڑا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس کی نظر رحمت تو نہیں نہ کرنی. اللہ بالکل یہ کہ ایسے ہی ہے. وہ اپنی زندگی میں یعنی کہ موت سے گرگرے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے اعمال درست کر لیتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، پھر تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے. اور قرآن بالکل پاک میں ایسے اللہ ہی تعالیٰ ہے. نے واضح کہا کہ شرک کے علاوہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، چاہے تم سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آؤ میں معاف کر دوں گا. ہاں کہ جی شرک ایسے کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف نہیں لیکن کروں یہ گا. کہ ہمیں گناہوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شرک بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں ایمان تو ہوگا اور وہ شرک والے بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصہ دوزخ میں گزارنا پڑے گا، اور کوئی نہیں جانتا وہ کچھ عرصہ کتنا دردناک، خوفناک اور کتنا لمبا ہوگا. Obviously یار یہ تو ہمیں ایک یہ ابھی گرمیاں آ گئی ہیں
تو ایک روٹی جب ہم وہ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں وہ ایک دم اچانک سے پھٹ جاتی ہے, اس کی ذرا سی بھاپ ہمیں کتنی دیر تکلیف میں رکھتی ہے. اور بہت ذرا زیادہ. سا بھی عرصہ اگر 5 منٹ پہ بھی مشتمل ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ آگ جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت دردناک ہے, جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں, انسان اور پتھر ہیں, اس سے بچ جاؤ. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے کہ وہ کتنی خطرناک آگ ہوگی. اچھا بالکل ایک ہمیں اور ویسے ہی بلیو حدیث کرنا تھی, چاہیے. ایک اور حدیث میں سن رہی تھی یوتھ کلب میں, انہوں نے بتائی تھی یہ حدیث کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ دوزخ میں آگ جل رہی ہے تو جیسے یہاں پر آگ جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, تو آپ وہ والی آگ نہ سمجھے. یہ آگ وہ ہے کہ جو اللہ نے پہلے 1000 سال جلائی تو اس کا رنگ جو تھا جیسے ہماری آگ کا رنگ ہے یہی تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال اور جلایا تو یہ سفید ہو گئی, اور پھر 1000 سال اور جلایا تو یہ کالی سیاہ ہو گئی. مطلب دوزخ میں سزائیں اور تکلیف تو ہے ہی ہے, ساتھ میں گھوپ اندھیرا ہے, یعنی کچھ نظر نہیں آتا. ہاں شدت, اور یہ کہ 99% اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی تپش کو جہنم میں واصل کیا ہے, اور صرف جی 1% ہے ہمارے پاس. جی تو جی اس بالکل 1% ایسا سے ہی ہے. ہمارا کیا حال ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے ٹاپک سے شیزا تھوڑا ہٹ رہے ہیں. ہاں شیزا جی, ہاں جی. ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ. اگر ہم بات کریں پورنوگرافی کی تو ہمارے یہاں میکسیمم ٹائم مین پورنوگرافی کی بات ہوتی ہے کہ مرد کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, عورت کے ٹاپک کو اٹھایا ہے کہ عورت اس گناہ میں ملوث ہے. میں نے آج کل لیکچر سنے ہیں کہ عورت ہے, ادروائز اس میں بھی کوئی آپ فیمنن چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے نا کہ جو ڈسکس کرتے ہیں یہ ڈسکس کرنے والے ہوتے بھی تو مرد ہے نا, تو وہ عورت کو کیسے ڈسکس کر دیں. نہیں کر لیکن میرے خیال میں مرد اور عورت آج کل کے دور میں دونوں ہی اس میں مبتلا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, عورتیں اور مرد دونوں ہی اس گناہ میں مبتلا ہے, اور اور ہم اسپیشلی لوگ اسی لیے ہے اسپیشلی یہاں پہ. ٹین ایجرس اسپیشلی ٹین بالکل ایجرس ایسا ہی ہے, سے یہ سلسلہ اور شروع ہم ہوا ہوا ہے لوگ کیونکہ آج ان کو آج کل ہمارے نیٹ موبائل ان چیزوں نے بہت زیادہ اس طرف ان کا دھیان کر دیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا. ابراہیم بیٹا, میں جب سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں آپ تب سے شور کر رہے ہو, اب آپ شور نہیں کرنا. اچھا اور ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے, سب سے زیادہ ہاں سرچ جی, میں یہی گوگل ڈسکس پہ. کر رہی تھی, اور میں یہی کہہ اگر رہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے کہ شاید یہ رپورٹ جھوٹی ہو, کیونکہ اس رپورٹ کو تو میں بھی یہاں سے چینج کر سکتی ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ہمارے تجربات اور مشاہدات اور کچروں سے روزانہ ملنے والے بچے اس بات کی شاہد ہیں کہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کا مین جو ہے نا پارٹ یہی ہے کہ ہم میں آپ کو اپنا بتاؤں نا تو یہ چیز میں بہت کھلے سے کہہ سکتی ہوں, کھلے دل سے اور کھلے منہ سے کہہ سکتی ہوں کہ جو اسلام ہم لوگوں کو سکھایا گیا تھا نا, جو جس نے قرآن نہ پڑھا ہو, جس نے قرآن نہ پڑھا ہو, جس نے کوئی حدیث نہ پڑھی ہو, تو وہ بچہ اس اسلام سے باغی ہے جو ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں. اور میں خود باغی ہو گئی تھی, میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ اس اسلام میں نہیں آنا جو میرے بڑے مجھے سکھا رہے ہیں, جس طرح کا وہ سکھا رہے تھے کہ یہ چیز اس طرح سے سیلیبریٹ کرنی ہے یہاں پر. مطلب ڈیپلی, مطلب آپ سب کو پتا ہے ڈیپلی یہاں پر کسی اور طرح سے بات کریں گے, لیکن ان کا پورن کی طرف رجحان اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا اسلام کی طرف رجحان ہے ہی نہیں, وہ اسلام سے بھاگتے ہیں. وہ کہتے نہیں یہ تو پتا نہیں کون سا ہی پیر بابوں والا دین ہے, ہمیں نہیں پڑھنا ان سب چیزوں میں. کہ اس انہوں نے کی وہ لوگ جو اتنے اتنے دن نہاتے نہیں ہیں ان سے دعائیں کروا رہے ہیں, تو اس ہم کی ایسے سب دن سے کا کیا بڑی کریں. وجہ مجھے لگتا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا اسلام میں اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہے جتنی ہمارے بڑوں نے ہم پہ لگا دی ہیں. ہمیں اسلام ہاں کو جی, اس طرح اور سے اس بتایا نہیں, طرح کی کیونکہ بھی ریسٹرکشن ایکچوئل نہیں ہے. میں اسلام کو میں سن رہی تھی کہ اسلام کو اس طرح سے بتایا ہی نہیں گیا. اسلام میں بس یہ بتایا کہ یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, اور جو بچوں کو ہم سکھاتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, ہم اپنی ایک ہاں جی, انجوائمنٹ والی لائف گزار ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے وہ اسلام کی طرف آتے ہی نہیں ہے. ایک میرے حالانکہ جب ایسا حقیقت نہیں تو یہ ہے. دیکھی ہے نا, وہ یوتھ کلب کے ممبرس ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, ایک اچھی ہیلتھ ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں, اور ایک اچھا لائف اسٹائل بھی مینٹین کیا, وہ اچھے ڈریسز بھی پہن رہے ہیں, ہاں ایک جی, پاسفل انوائرمنٹ میں ایک اچھا
نالج بھی دے رہا ہے. کوئی ایسی چیز میں نے ابھی تک نہیں سنی کہ جس میں میں کہوں کہ ہاں یہ غلط ہے. اور ہمارے جو باپ دادا ہیں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. ایک دن میں اور شیلا بھی اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. کوئی بھی پرابلم ہے منت مان لو، آپ دربار پہ چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. میں ساحل ادیم کا ایک لیکچر سنی تھی کہ مجھے ایک آیت کوئی ایک حدیث بتا دو کہ شاید کہ میرے خاتون وہاں پہ ہو گیا نہیں رہے گی تو اس مانور آواز کٹ گئی آپ کی. آواز کٹ گئی ہے. ہاں، جہاں سے آپ نے ساحل قدیم والا بتایا نا وہاں سے. وہ ساحل ادیم بات کر رہا تھا کہ عورت، مسلمان عورت کو صرف اتنا ہی لمیٹائز کر دیا گیا ہے کہ اس پہ دوپٹہ ہو، اذان ہو. تم کیسی عورت ہو اذان کے وقت تمہیں دین دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت نا اتنی لمیٹائز ہے، جبکہ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا عورت کو تو عورت کو گناہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آئے. اور ہاں جی. عورت اتنی ڈی سوشلائز ہے آواز اس پھر کو کٹ رہی ہے. پتا نہیں. آئی گیس انٹرنیٹ ایشو ہو رہا ہے. اب اچھا، آ رہی میں جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے نا یہاں میں کال کٹ کر رہی ہوں. میں ریٹرن آتی ہوں کال میں دوبارہ. مجھے بس 2 سیکنڈ دیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہیلو. ہاں جی، آ گئی آواز. ہاں جی. اچھا میں نا اچھا یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے نا وہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. میں بالکل ایگری کرتی ہوں مہنور تم سے کہ اسلام میں نا عورت کو بس ادھر تک لمٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ حضرت ختیجہ بہت بہترین بزنس وومن تھی. اور میں یہاں پر اپنی تعریف خود بیان نہیں کر رہی، لیکن میں خود بھی ابھی فری کورس کروا رہی ہوں یوٹیوب کا. اسی لیے کروا رہی ہوں کہ جو گھر میں بیٹھی عورتیں جو پورنوگرافی پہ ٹائم ضائع کرتی رہتی ہیں وہ ادھر ٹائم ضائع نہ کرے. گھر پہ بیٹھ کے وہ اپنی کمپنی کی CEO بن سکتی ہیں. اور الحمدللہ میں نے گھر پہ بیٹھ کے ہی اپنی کمپنی کھولی ہے. میں اس میں انوالو ہوں. اور اگر مجھے کوئی سامنے سے بھی آ کے بولے نا کہ یہ گناہ تم کر لو، یا مجھے کوئی بار بار آ کے اٹریکٹ کرے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں. کیونکہ میں ابھی 2 بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ میں کمپنی کی CEO بھی ہوں. تو میرا دھیان اور میرا ٹائم اور میری انرجی اور میری سیٹسفیکشن وہاں سے مجھے مل جاتی ہے. آج کل کی عورتیں سیٹسفائڈ بھی نہیں ہے. ان کو نا کہیں اور سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی، تو وہ ان چیزوں میں سیٹسفیکشن ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی بھی تو ریزن بچپن سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس کی بھی ریزن یہ مرضی ہے. جب مرد باہر نکلتا ہے وہ اپنے سراؤنڈنگس میں اٹریکٹیو وومنس کو دیکھتا ہے، وہ ایسی ویمن کو دیکھتا ہے جو اس کی گھر بیٹھی عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ ماڈرنائز ہوتی ہے، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے ادرک لہسن اور گرمی پسینے کی بو میں کھڑی ہوتی ہے لت پت. اچھا میں یہاں پر نا ایک بات بولوں مانو. دراصل مرد کیوں اٹریکٹ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد کیا عمل کرتا ہے، ہم لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ ہیں لڑکیاں. جو مرد لوگ کرتے ہیں نا ان کے حوالے سے یوتھ کلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا خامی ہے. ہم عورتوں کی ایسی کیا ریزن ہو رہی ہے کہ مردوں سے بھی آگے ریشو نکل رہی ہے عورتوں کی، کہ عورتیں زیادہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں. ایسا ہی ہے. ایک تو اس بہت میں بڑی کچھ وجہ حد یہ ہے کہ تک 24 گھنٹے گھر رہنا. فراوت ہے نا، فراوت، ذہنی ہاں جی. فراوت. ان کا ہاں جی ذہن ایسے ہی ہے. فارغ ہے، مطلب وہ نماز اس میں روزے کی مجھے طرف نہیں لگتا ہے. ہے یہ کہ ہم لوگوں کے پاس جو فارغ ٹائم ہوتا ہے نا اس میں ہم لوگ ان چیزوں کی طرف انوالو ہوتے ہیں، بجائے اس ہاں سے کہ جی. ہم کوئی بک لیں، کوئی چیز سیکھ لیں. تو ہم بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف آٹومیٹکلی خالی دماغ تو ویسے ہی شیطان کا گھر ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اور جیسے شاید مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں نے سنا کہ شاید حضرت علی کا میں وہ تھی جو آواز کٹ رہی ہے. گیدرنگ تنہائی ماں کو. تو سب سے پہلے تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، کہ ہم تو مومن ابراہیم نابیہ کی بات سے میں سمہاؤ ایگری بھی ہوں، لیکن کچھ پوائنٹ ہے میرے مائنڈ میں
کچھ کہیں پر تو ناولوں کی آواز وہ کٹ رہی تھی، مجھے ایگزیکٹلی پوری بات نہیں سنائی اس طرح سے تھی، لیکن پھر بھی جو میں نے ناول کی بات سے پک کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ عورت تنہائی میں کیا کر رہی ہے، اس کا نماز کے ساتھ اللہ کے ساتھ کتنا انٹریکشن ہے، ایسا ہی ہے ناویہ؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ناویہ جتنا ہم لوگ اگر دیکھا جائے نا تو ہماری میکسیمم عورتیں سسرال میں رہتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کو صرف وہ بیچاری مشکل سے نماز کا ٹائم نکالتی ہیں. ایک ٹائم پہ اٹھ رہی ہیں ساس کے لیے روٹی بنانی ہے، دوسرے ٹائم پہ اٹھ رہی ہیں دیور کو دے رہی ہیں، ایک ٹائم پہ شوہر کو دے رہی ہیں، پھر بچے آ رہے ہیں بچوں کا کھانا بن رہا ہے. عورت کے لیے سارا دن لیٹنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک. اس سب میں رسپانسبل مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد ہوتا ہے جس نے آپ کی پوری ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے، پھر وہ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے سج سنور کے ایک اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے اس کے سامنے آؤ اور جب وہ دروازے سے داخل ہو تو آپ کے چہرے پہ ایک اسمائل ہو. جبکہ عموماً ہمارے مردوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ دروازہ بعد میں انٹر ہوتے ہیں، گھر میں بعد میں انٹر ہوتے ہیں اور پہلے عورت کو بولنے لگ جاتے تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم سارا دن کرتی کیا ہو، تم سوئی رہتی ہو، تمہیں تو بچوں کی خبر نہیں ہے، تمہیں تو اس چیز کی خبر نہیں ہے، میری اماں کو یہ شکایت ہے. یہ چیزیں بہت کامن ہے. ہاں ہمارے یہاں کی بیسیکلی عورت فرسٹریشن بھی ایک وجہ بنتی ہے یہ اس طرف مائل ہونے کی نا، وہ وہ مرد اس میں عورت فرسٹریٹڈ کو ہو بلیم جاتی ہے. کرتے ہیں. اگر عورت تو اس سب میں شاید تھوڑے سے میں سے کچھ نکالتی بھی کر بھی دیتی ہے نا تو شوہر مرد کی عورت کو ہی بلیم کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ایک ہے کہ سیکنڈ ایسا رکیں، ایک سیکنڈ پہلے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. پہلے نابیہ کی بات سن لیتے ہیں. نابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ حد تک جو ہے شوہر کی توجہ کا نہ ملنا ہے، اور یہ میں مطلب میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی یا تو دوسری طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، دوسرے جگہوں پہ وہ مطلب کہہ لو وہ محبت، وہ توجہ، وہ پیار اور وہ سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. ہاں جی. اچھا مجھے نا اس میں یہ کہنا ہے کہ ایک ٹاپک جو ہے نا اس حوالے سے بھی ہم لوگ کریں گے. جو میرڈ وومنز ہوتی ہیں وہ باہر چکر چلاتی ہیں، اس ٹاپک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ضروری نہیں کہ چکر چلاتی ہیں ان کو وہ ان کے ساتھ مطلب آئی لو یو وغیرہ یہ چیزیں کری ریلیشن شپ میں، نہیں ایسا نہیں. میرڈ وومن جو باہر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہے، صرف بات کرتی ہیں. اس ہوں ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، کیونکہ ایک مرد آپ کی روٹی کپڑا بچوں سب کا دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کے سامنے والے سے بات کر رہے ہو. یہ ایک بہت لمبا اور لینتھی ایشو ہے جس کے اوپر ہم پورا ایک علیحدہ سے لیکچر رکھیں گے. لیکن ٹھیک ہے. ابھی لیکن ہمارے پاکستان میں یہ بہت کم ہے یہ ریشو. نہیں زینب نہیں دیب، یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے نا پاکستان میں بھی، اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 گھر میں ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اچھا زیب آپ کیا بول رہی تھی اس ٹائم پہ جب سب ایک ساتھ بول رہے تھے تو؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کہ فارغ دماغ چاہے مرد کا ہو، چاہے عورت کا ہو، چاہے کسی بچے کا ہو یا بچی کا ہو، اس میں شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. پھر وہ خود سے اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ہاں ہمیں جی. بچوں کو یا خود کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارا جو فری ٹائم ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھنے میں کریں. مطلب ہم کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی حدیث سیکھ سکتے ہیں، ہم قرآن کی طرف آ سکتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آج کل کے دور میں اب یہ اتنے شارٹ دن ہو گئے ہیں اس میں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اگر اس کے ساتھ وہ اشراق کے نوافل بھی پڑھتا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد اتنا ٹائم بچ جاتا ہوگا. بالکل اچھا ایک فی الحال ہم نا اس پرابلم میں ایک چیز ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلے ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو جج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نمازی ہے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو. اس چیز کو ہم علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ اور آپ کو پتا ہے نا صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ اگر وہ ہم لوگ سامنے رکھے نا تو ہمارا دل کرے ہم خود کو ہی جلا دیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو نہیں رکھتے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اس کا ذہن بھی خالی نہیں ہے تو وہ چیز نہیں دیکھے گی. آئی تھنک بہت ساری عورتیں جن کو یہ ایشو ہے اور اگر ہم اس پہ پردہ ڈال دیں گے نا کہ وہ نہیں دیکھے گی تو وہ شاید سے ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی. چیزیں یہاں پہ میرڈ وومن جو ہے وہ تو کرتی ہیں یا تھوڑا پھر بھی انڈر کنٹرول کنڈیشنز میں ہوتی ہیں کہ پورنوگرافی اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں. ہمارا بیسک کنسرن ہے نا ہماری یوتھ ہے، ٹینز ہیں،
ٹارگیٹ ہمارا جو بیسک ہے نا ٹینز ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں اب آتی منور، میرا جو ذہن ہے نا، میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ اس وقت ہر زندہ عورت ہے. لیکن ہم اگر اپنے یوتھ کو کیپچر کرنا شروع کریں گے تو یوتھ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. اگر ہم یوتھ کو ٹارگیٹ بنائیں گے یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے. لیکن جو عورتیں آپ کے ایج کی ہے، میری ایج کی ہے، 25+ ہے یا 25 کی ایج کی ہی ہے، 50 کی ایج کی ہے، 60 کی ایج کی ہے، ہم ان کو قطعاً بھول نہیں سکتے. وہ بھی اس وقت زندہ ہے اور ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ اکیلی نہیں ہو. ایگزیکٹلی اپر ایج جو ہے نا، جو 30 ابو ہے، وہ اپنی ایک جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے نا 18 سے 30 تک کا، اس میں ہمارے جو یہاں ڈاکٹر ہونا ہے نا، وہ بہت سارا ٹیسٹ لے چکی ہوتی ہے. جیسے وہ 40s میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے یار گزر کی جیسی گزرنی تھی، اب بس ڈر یہی ہے میری زندگی میں اور کوئی دوسرا اسٹیپ نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا اسٹیپ وہ عورت ہاں. کسی سے کرتی ہے تو وہ نماز تو کرتی ہے. میں نے میکسیمم ہوں. دیکھا ہے وہ عورت 30 40 سے عورت ہوتے ہی اپنا دوسرا اسٹیپ تو فگر کرتی ہے، اولاد کے بعد وہ نماز کا ہوتی ہے. یوتھ کو میں ہوں. اس لیے کہتی ہوں، یوتھ کو میں اس لیے کہتی ہوں اچھا چلے، ابھی کوئی اور اس کے اوپر کچھ مزید کہنا چاہے گا؟ کیونکہ میری ابھی تھوڑی دیر تک میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے. میں اسے سمرائز کر دیتی ہوں. ٹینس کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کیا ہے، نہ اس چیز کو سرچ کرتے ہیں. لذت نے ان کو اس چیز کی کھوج قابل نہیں چھوڑا ہوتا. پرسنل ہوں. ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کوئی ایکسپیرینس کر کے رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اور جی. جب انہیں ہوش آتی ہے تو وہ اتنی بری طرح ایڈکٹ کہ بس ان کا دل کرتا ہے کہ مر جائے، یہ بات کسی کے سامنے نہ ہو. ان کے اندر اتنا زیادہ خوف بھرا ہوتا ہے. ہاں، اس کا صحیح بات ہے. اگر سمجھ کروں اس کو تو میں ایسے کروں گی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑے، اپنے آپ کو فیملی کے اندر رکھے، اسپیشلی اس ٹائم جب آپ کو ارج فیل ہو رہی ہے. ہوں. آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھ لیں. تعوذ شیطان کو دور بھگاتی ہے، یہ کامن سی چیز ہے. ہوں. آپ اس کو کوئی ایک ہم سب کی زندگی میں ایسا دوست ضرور ہوتا ہے کہ جس سے ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھا، آپ اگر کوئی ایسا انسان ہے نا، کوئی ایسا انسان ہے جو بھی ہمیں سن رہا ہے اور اس کے پاس فیملی میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے وہ بات کر سکے، تو ہم سب سے بات کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہی میں کہنے لگی تھی کہ سپورٹ گروپ ہیں آج کل بہت سارے، لیکن میں اویئر کروں گی کہ بہت دھیان سے رہے. لڑکی کی عزت بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ساری عمر اس کا باپ اس کو پالتا مر جاتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا مر جاتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی ایسے ہی کسی سمپتی کے چکر میں تھوڑا سا ایشو تھے کوئی سایہ وغیرہ کا، اور وہ اس چکر میں بہت بری طرح سیکسولی اسالٹ ہو چکی تھی، اور وہ مینٹلی ہوں. بھی ڈسٹرب ہو چکی تھی. اس طرح کا کافی ایشو تھا. تو اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کسی سپورٹ گروپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سپورٹ گروپ سے باہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور نہ محرم مرد پہ تو بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر میں بھی کر کہنا سکتے ہیں. چاہوں گی کہ کسی نے سوسائڈ کی طرف بھی نہیں جانا. یہ ایک Exactly. علاج والی بیماری ہے، ہاں، اس کا آپ علاج ممکن ہے. آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا. جو جج کرے گا یقین کرے وہ خود اس گناہ میں ملوث ہوگا. ہمارا مقصد ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے گناہ کی بندوق دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں. ہوں. مسجد میں ہر بندہ، ایک میں واقعہ دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، اس کی رنگ ٹون پہ گانا بجا اور سارے نمازی اس کو بولنے لگ گئے. اپنی نماز چھوڑ دی اور اس کو بولنے لگ گئے، اور اس میں سے میکسیمم وہ تھے جو پتہ نہیں کون کون سے گناہوں میں ملوث ہوں. ایسا ہی ہے. بان میں کوئی نہیں جانتا، یہ سوسائڈ کرنے والی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، یہ کیوریبل ہے. اس اس کو چھوڑنے سے جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی سوچ سے گھٹ کر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کچھ پہلے جیسے رابعہ نے یا زینب نے آئی ڈونٹ نو کس نے بات کی تھی کر کے جھاگ کے برابر اور آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اب بھی اللہ معاف کرتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. لیکن اس چیز میں سکھایا نہیں جاتا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے
کہ فلاں گناہ کیا تو جہنم میں اتنے سال کے بعد، فلاں کیا تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب کر دیں گے، فلاں کیا تو یہ عذاب ہو جائے گا۔ یہ اور بھی ہے۔ اگر میں نا یہاں پر ایک اور چھوٹا سا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بلیک میل کر رہا ہے نا کہ میں تمہارے پکچر جیسے کھلا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس میں بھی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب اس سے بچنا کس طرح ہے نا کہ آپ یا تو کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے اس کا علاج کروا لیں، یا کسی بڑے سے پوچھ لیں، یا ایون کہ آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو ماہر نفسیات کا نمبر وغیرہ دے دیں گے، جو کہ اس بلیک میل کرنے والے کو اس طرح سے آپ کے ذریعے ہی بھگا دے گا نا کہ آپ خود بھی سوچ نہیں سکتے۔ یہ بہت زیادہ کامن چیز ہے کہ سوسائڈ ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے، جب یہ نہیں سوچتی لڑکی سوسائڈ کرتے ہوئے کہ اس کی ماں باپ بھائی بہن فرینڈز اینڈ فیملی پہ کیا اثر پڑا ہے۔ اگر میں نے ایسی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے سوسائڈ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ سوسائڈ اللہ تعالیٰ نے بھی معافی نہیں رکھی۔ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکتے ہو، یا اس کو اب زندگی کو ختم کر سکتے جو ہے ہی اس کی۔ اور یہ حرام ہوتا بالکل ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہم حرام پر کیا ہم ہی ہے، ہے کہ حرام آپ ہے ہم تو سے بار کانٹیکٹ بار کر لو، آپ کسی دوست سے کانٹیکٹ کر لو، لیکن اگر کسی نامحرم کی محبت میں ہو تو اس سے نکل آؤ۔ اگر آپ کو نہیں سولوشن پتا تو اچھا ایک منٹ نور، میرے خیال سے نا زینب کچھ کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کا ریکارڈنگ شو تو ہو رہی ہے لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں، وہ میں نے اسپیکر کھولا ہوا تھا، میں یہ سوسائٹ پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو ٹین ایجرز ہیں اس سوسائٹ کی طرف آ جاتی ہیں تو یہ کہ حرام موت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو حرام موت والے کا تو کہتے ہیں کہ جنازہ بھی نہیں پڑھے آپ، ہاں مطلب کہ جی اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے، بچی تو کام کر بچوں رہی کو ہے۔ اویئرنیس دینی چاہیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ان کی زندگی سے بڑا نہیں ہے، اس کا حل بالکل ایسا نکل ہی ہے۔ سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ اور ہمارے پیرنٹس کو لو اپنے پاس تو حل نکل سکتا ہے اس بات کا۔ چلے یہاں پہ ٹھیک ہے، پھر آج کا سیشن جو ہے نا ادھر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر ہم لوگ دوبارہ سے یہ جب میں اپلوڈ کر دوں گی تو پھر میں گروپ میں میسج کروں گی نئے سیشن کا، چلیں تو ٹھیک ہو، پھر انشاءاللہ کوشش کروں گی کل تک یہ اپلوڈ ہو جائے، اور پھر کل رات شاید ہم لوگ کر لیں سیشن، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں کل رات، اور تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ کر لیتے ہیں سب لوگ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا۔